میں تھوڑی سی پریشان بھی ہوں اور حیران بھی ہوں. اتنے سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، بٹ سم ہاؤ اور دی ادر ہم ابھی بھی بہت فنڈامنٹل اور بیسک چیزوں پہ اٹکے ہوئے ہیں. نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان نہ ہوں. وی آر اے ویری آئیڈیلسٹک سوسائٹی. آپ کو گفتگو سے اندازہ ہوتا ہوگا کہ آج تک ہم یہی نہیں طے کر پائیں کہ کس قسم کا معاشرہ چاہتے ہیں، اور آج کی ڈسکشن سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم بہت بیسک چیز پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ میڈیا، ڈفرینٹ فارمز، میڈیمز آف میڈیا کس طرح سے پرفارم کریں، تو اور کیا ہم اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو جنرل صاحب، آئی تھنک گیسٹ اسپیکر انہوں نے کچھ بیسک چیزوں کے اوپر اشارتاً بولا. آئی تھنک شارٹ ٹائم ہوتا ہے ورنہ وہ تفصیل پہ بولتے. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن بہت ضروری ہے، اور کریٹیوٹی جو ہوتی ہے، بیکاز تحریر ہو یا بولنا ہو، یہ آپ کے لیے سوچنے والے ذہنوں کو ڈیمانڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے کہ ہم کچھ چیزوں پہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈرامے ایسے نہ ہوں کہ بجائے امپاورمنٹ کے ڈس امپاور کر دے خواتین کو، جو کہ کر رہے ہیں آج کل کے ڈرامے. ٹھیک ہے، یہ میرا ضرور کنسرن ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے کس طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں یا وہ کیا پہن رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. میرا کنسرن یہ ہوگا کہ وہ ڈرامے امپاور کر رہے ہیں یا ڈس امپاور کر رہے ہیں، وہ خواتین کو سوچنے کی طرف مائل کر رہے ہیں یا ان کو ایک کموڈٹی کی طرح پورٹرے کر رہے ہیں. یہ میرا کنسرن ہوگا. آئی تھنک دیٹ از ہاؤ واٹ وی شوڈ بی ڈسکسنگ اینڈ تھنکنگ اباؤٹ. آئی تھنک یہ بھی میرا ایک کنسرن ہوگا کہ ڈفرینٹ میڈیمز جو ہیں وہ ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اپنے پسند یا ناپسند کے نیریٹیوز کو بلڈ کریں اور ڈیولپ کریں اور ان کو پاپولرائز کریں، یا ہم اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ اپنے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کو تھرو کریں معاشرے کے اندر، تاکہ وہ پرسپیکٹیوز لوگوں تک پہنچ جائیں اور اس کے نتیجے میں سوچنے والے ذہن جو ہیں ان کو تقویت ملے. تو آئی تھنک میں اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوز ہوئی، اور جب میں نے نوجوانوں کو دیکھا تو میں اور بھی کنفیوز ہوئی، کیونکہ the discussion is not amongst the elders and the established people only. There are youngsters and the youth sitting over here. اگر ہم لفظ اصلاح استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کے آج کے موضوع کے اندر ہے، تو جنرل صاحب ہم کس کی اصلاح کر رہے ہیں؟ معاشرے کی، جس کی آج تک ہم نے یہی نہیں طے کیا کہ ہم معاشرہ کس قسم کا چاہتے ہیں. میں نے یہاں لفظ اسلام بھی سنا، میں نے یہاں پہ لفظ یہ بھی سنا کہ بہت معصوم مشرقی معاشرہ ہونا چاہیے، کیونکہ the examples which were given was based on self interest، کہ ہم اس طرح کا معاشرہ اور پورٹریل دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو یا معاشرے کا ہو. تو میں حصہ رہی ہوں. آپ مشرف صاحب کے زمانے میں جو میڈیا کے اوپر کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی، جس کے سربراہ جاوید جبار صاحب رہے تھے، اس کی میں حصہ رہی ہوں. میں اس کی بھی حصہ رہی ہوں جو مشرف صاحب نے ایجوکیشن کے اوپر کمیٹیز بنائی تھی. تو جو ڈائریکٹیوز آتے تھے وہ میرے لیے بڑے ورثم ہوتے تھے، مگر اگر حکومتی ادارے ایسے ڈائریکٹیوز دیں تو وہ تو ورثم ہوتے ہیں، مگر معاشرے پہ اگر ہم ایسی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں تو وہ ڈبل ورثم ہوتے ہیں. which means the clarity is not there. آپ کو ڈائریکٹیو آ جاتے تھے جو پسند نہیں تھے آپ کو، بتا دی، تھوڑا سا اشارہ کر دیں. نہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گی سر، بیکاز there were certain things. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں، جب ایجوکیشن پالیسی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ کیریکٹر بلڈنگ آف the students on the principles of Islam، اور ایجوکیشن پالیسی کے اندر آپ کا نمبر ایک ایمفیسس یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ یوتھ کو سوچنے والے ذہن دے کے مارکیٹ میں فلوٹ کریں. یہ ایک مسلم معاشرہ ہے. میں یہ توقع کرتی ہوں کہ ایک یوتھ جو ہے جب استاد کے پاس سے نکلے تو وہ ایک اچھا انسان نکلے جو کہ کسی کو نقصان نہ دے، مگر سوچنے والا ذہن پروڈیوس کر کے، ایک تھنکنگ ذہن انکلکیٹ کر کے. ایک استاد کا فرض ہوتا ہے
کہ وہ فلوٹ کرے معاشرے کے اندر. That is the first thing which we are supposed to inculcate, give the different perspective, give the education, the knowledge, but the student should have a thinking brain of his or her own. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک طوطے کی طرح رٹا کے باہر پھینکوں. Thank you, sir. Thank you.